حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 499 سے پڑھیں گے اور سورہ المجادلہ کی آیت نمبر جہاں 2 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 3 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹ آتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا۔ ظہار کی ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی، جو شخص اپنی بیوی کو یعنی خاوند اپنی بیوی کو ماں کی مقدس پشت کے ساتھ تشبیہ دے، وہ ہوتا ہے ظہار۔ اگر وہ ایسے کر لیتے ہیں پھر وہ واپس آتے ہیں یعنی پلٹ آتے ہیں جو انہوں نے کہا، یعنی ہم نے یہ جو کیا ہے ٹھیک نہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا اور کفارہ رکھا ہے۔ فتحریر رقبۃ من قبل، پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، یعنی غلام آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں، تعلق قائم کریں یا ازدواجی رشتہ بنائیں۔ ذالکم توعظون بہ، ایسا مسئلہ ہے جس کا تمہیں واعظ کیے جا رہے ہو، تمہیں واعظ نصیحت فرمائی جا رہی، تم نے ایسے کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، خبیر ہے۔ فمن لم یجد، جو شخص یہ مالی طاقت قوت نہ رکھے غلام آزاد کرنے کی، فصیام شہرین متتابعین، پس پھر روزے رکھنے ہیں 2 مہینوں کے مسلسل، پے در پے، چھٹی کے بغیر، شرعی عذر سے ہٹ کر، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں، ہاتھ لگائیں یا اپنا تعلق ازدواجی قائم کریں۔ فمن لم یستطع، پر جو شخص
2 مہینوں کے مسلسل روزے بھی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَإِطْعَامُ السِّتِّينَ مِسْكِينًا، پس پھر کھلانا ہے 60 مسکینوں کو کھانا، 2 4 کر کے نہیں، یک بار 60 مسکینوں کو ایک دن کا کھانا کھلانا۔ یہ ایسے ہے ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان رکھو یا ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ بیان کردہ جو مسائل دلائل ہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انکار کرنے والے نہ ماننے والے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، کبتو، وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، کما کتب الذین من قبلہم، کما کبت الذین من قبل، جس طرح اس سے پہلے والے لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، بے نشان ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، یہ محققہ بات ہے، ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں، یہ قرآن آیات احکامات جو ہیں، ارشادات ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوائیوں والا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہوگا ان کو۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو جمع کرے گا، اٹھائے گا، یعنی مبعوث کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ ان کو بتائے گا، خبر دے گا جو انہوں نے عمل کی ہے۔ احصاہ اللہ وَنَسُوهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمالوں کے اقدار کو گن رکھا ہے، یاد رکھا ہے، اور وہ اس کو بھول چکے ہوں گے، ان کو نہیں علم ہوگا کیا ہم کرتے رہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، شاہد ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں شاید اللہ بھول جائے، مس پلیس ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، وما الی غیر ذالک۔ حضرات، قرآنی ارشادات میں کچھ اصطلاحات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ شرعی اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے۔ مثلا ایلا کرنا، ایلا یہ ہوتا ہے کوئی بندہ مرد اپنی عورت سے تعلقات توڑنے کی قسم اٹھائے، بیوی سے کہے کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ ازدواجی رشتہ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کروں گا، قسم اٹھا لے، تو یہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اس کو ایلا کہتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں۔ والذین یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، 4 اشہر، 4 مہینے ہیں، اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا رشتہ استوار قائم کرنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے۔ اس حالت میں اس کو بولتے ہیں معلق، اٹھائی ہوئی لٹکی ہوئی حالت میں نہیں چھوڑنا، یا بیوی بناؤ یا اس کو فارغ کرو۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ ایسے کیا جا سکتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ میں بیویوں سے 1 ماہ تک الگ رہوں گا، اور آپ نے الہ کیا، اس کی تفصیل ہے حدیث شریف میں، قرآن مجید کے اندر بھی اشارے موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ زہار، کوئی شخص، کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آج کے بعد وہ محترمہ ہے، جس طرح میری ماں محترمہ ہوتی ہے، ماں کے تقدس کے ساتھ اپنی بیوی کی مشابہت کر کے قسم اٹھا دے، زہار کر لے۔ تو عرب معاشرے میں، یعنی دور جاہلیت میں، الا بھی طلاق سمجھی جاتی، زہار بھی طلاق سمجھی جاتی، اور طلاق بھی طلاق سمجھی جاتی، وہ تو تھا ہی۔ زہار والی خاتون کو کوئی معاشرہ قبول نہ کرتا، طلاق والی کے لیے قانون تھا، الگ رہے گی، وہ عزت گزارے گی، وفار ٹھیک ہو جائے گا، ان کا نظام اپنا جو ہے الگ ہو جائے گی۔ لیکن زہار والی نہ گھر والے قبول کرتے، تو خامد ہے تو ماں کہہ دیا، بچے کس کے پاس جائیں گے، بچے کون پالے گا، یہ پرابلم۔ اور یہ پہلا کیس ہوا تھا، حضرت خولہ بنت سالمہ صحابیہ ہے، اور ان کے خامد کا نام حضرت اوس بن ثابت ہے، یہ پہلا واقعہ ہوا تھا، اور یہی شان نزول ہے اس صورت کے نازل ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ خاتون آئی، جناب خولہ حاضر خدمت ہوئیں، اور انہوں نے آ کر یہ اپنا جو پرابلم پیش کیا کہ میرے خامد نے یہ کہہ دیا ہے،
تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا بی بی میں کیا جواب دوں، میرے رب نے اس کے بارے میں میری کوئی ابھی رہنمائی نہیں فرمائی۔ یہ تکرار مکالمہ ہو رہا ہے جس کو اللہ نے سورہ مجادلہ کا نام دیا۔ یہ جدل مجادلہ دو گروپوں کا، رسول پاک کا جناب خولہ کا، آپس میں تکرار کلام ہو رہا ہے، باس مباحثہ ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ نے تبصرہ کیا، جناب جبرائیل امین تشریف لائے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے عرش بری پر تمہارا مکالمہ سن لیا ہے، اس عورت کی بات کو سنا ہے کہ جو اپنے خامد کی شکایتیں کر رہی ہے اور آپ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ مجھے یاد ہے دور خلافت میں، اب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، تو ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں یہی جناب خولہ ان کو کام تھا، تو انہوں نے عمر فاروق کی سواری کو روک لیا، پیچھے لشکر روک گیا سارا، لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے یہ کون ہے بی بی کی جس نے امیر المومنین کو روکا ہوا ہے، پیچھے لشکر سارا رکا ہوا ہے، تو ہم جہاد میں جا رہے ہیں، اپنے پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، اور کون ہے یہ بی بی؟ تو عمر فاروق نے تبصرہ کیا یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں میرے رب نے قرآن نازل فرمایا تھا، تم اس بی بی کی شان کو نہیں جانتے، اس کے پرابلم کو میرے رب نے خود حل کیا ہے، اس کے خامد کو کہا ہے اور امت کے لیے قانون فرمایا کہ اگر 2 دن بھی مجھے کھڑا رکھے تو میں نماز کی اجازت لے کر جاؤں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کوئی احترام کا، ہم نے احترام سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ہم تو احترام جانتے نہیں۔ حدیث جبرائیل معروف ہے، کئی دفعہ میں گزارش کی ہے، اپنے سنا بھی علماء کرام سے، جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا انسانی وجود دے کر، اور وہ اتنا خوبصورت لباس پہن کر آئے، حدیث کا شدید و بیاض ثیاب، بڑے سخت ان کے سفید کپڑے تھے، تو بے سمجھ لو، بال بڑے کالے ہیں، زلفاں شاندار ہیں، جوان آدمی کی شکل میں، لیکن راوی بھی عمر فاروق ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بندہ نہیں جانتا تھا یہ بندہ ہے کون۔ تو اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اس مکان سے نکلا ہے کپڑے پہن کر، قریب کے ہم 100 لوگوں کو جانتے تھے، اور اس پر سفر کے نشان بھی نہیں ہے۔ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، حتیٰ دنا، ربی پاک کے قریب اسند رکبتہ دزانو حالت میں بیٹھ کر صحابہ دیکھ رہے ہیں، مجلس رسول ہے، راوی عمر فاروق ہے، اور اس بندے نے نبی پاک سے سوالات شروع کر دی۔ پہلا سوال کیا محمد صاحب یہ بتاؤ اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وضاحت فرمائی تو وہ کہتا ہے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم نے تعجب کیا بڑا عجیب آدمی یار، اگر اس کو علم تھا سوال کیوں کیا ہے؟ سوال تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ تصدیق اسلام کو ایمان کا ہے، لیکن بیسک ان میں فرق کیا ہے؟ اسلام ظواہر کا نام ہے اور ایمان اندر کے معاملات کا نام ہے۔ سادہ سا ترجمہ، اسلام ہونے کے لیے نماز ظہری ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ظواہر ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کون ہے، فرشتے کیا ہیں، رسول کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حوریں کیا ہیں، آخرت کیا ہے، میزان عدل کیا ہے، اس کو دل کی وادیوں سے ماننا ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ جب یہ ظہار ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، پھر قانون سازی فرمائی، تو آج اسی پہ تبصرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت کریمہ وہ یہ ہے، تیسری آیت ہے جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ میں نے جو اب موقف و قطع اختیار کیا تھا، بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اس نقطہ نظر، اس قول، اس عمل، اس دعوے اعلان سے ریورس ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ جو انہوں نے کہا تھا سب سے پہلی بات فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، تعلقات قائم کرنے سے پہلے وہ غلام آزاد کرے۔ بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینے والا جو خامد صاحب ہیں، اللہ نے فرمایا پہلے جا غلام آزاد کر۔ تجھے پتہ نہیں ماں کون ہوتی ہے، بیوی کون ہوتی ہے؟ بیٹی بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی عورت ہوتی ہے، بیٹی بھی عورت ہوتی ہے، ماں بھی عورت ہوتی ہے، لیکن فرق اللہ نے کتنا رکھا ہے۔ ماں کا تقدس، بیٹی ہمشیرہ کا تقدس،
اس کی وضاحتیں فرمائی گئی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بیٹی صرف ایک ہے، اولاد اور کوئی نہیں، تو پوری جائیداد کا نصف ملے گا۔ اگر بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، پوتی ایک ہے تو اس کو بھی پوری جائیداد کا نصف ملے گا۔ اگر بیٹی نہیں، پوتی نہیں، اوروں کو بیٹا بھی نہیں ہے، صرف سکی ہمشیرہ اکیلی ہے، اس کو بھی ساری جائیداد کا عد ملے گا۔ دیتا کون ہے؟ وہ اللہ کی سپرد ہے نظام۔ لیکن تقدس کی بات کرنا، اگر خامد صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو بیوی کو ملے گا، اگر اولاد ہو 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ۔ اگر بیوی فوت ہو جائے، خامد زندہ ہے تو اولاد ہو تو خامد کو ملے گا 4تھا حصہ ساری جائیداد کا، اس کے ترکے کا جو بیوی فوت ہوئی ہے۔ اگر اولاد ہے تو 4تھا، اولاد نہیں ہے تو خامد کو ملے گا نصف۔ خامد کا بھی بڑا ٹور ہوا نا جی، عد لے گیا 10 کروڑ جو ہون تو بابا 5 کروڑ لے گئے، سبحان اللہ کو نا، وہ پاویں بنڈے جو مرضی کرے۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اکیلی بیٹی تھی، سٹلے ٹاؤن کے علاقے میں کیس تھا، وہ کڑی کو 1.5 کروڑ ملے گا، تو ترجمہ کلاس سے 1.5 کروڑ بنی ہے تو کنے لاکھ آ جانا ہے نا۔ لیکن نہیں، ساڈا نہیں مانتا، انہوں نے ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، توجہ کریں جی، اس سے پہلے کہ جو انہوں نے کیا ہے غلام آزاد کرے، فرمایا ذالکم توعظون، یہ تمہیں واعظ کیا جا رہا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے۔ بیوی کو تم نے ماں کہا ہے، اب تمہیں غلام آزاد کرنا پڑے گا، میرے رب نے کہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ کیوں تم نے ایسے کیا؟ کیوں تمہیں یہ جلال ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ماں کون ہوتی ہے، بیوی کون ہوتی ہے؟ اے جی نہیں سی پتہ تو پھر کرو آزاد، نہیں سی پتہ تمہیں پتہ لگ جائے گا نا، ٹھیک ہو جائے گی طبیعت۔ توجہ فرمائیں جی، فملم، یہ پھر میرے رب نے شفقت فرمائی، بات صاحب پھر شفقت فرمائی، فملم یجد، جو مالی طاقت نہیں رکھتا، پیسے نہیں ہیں، ماڑا آدمی ہے، مولوی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، پیسے نہیں، فصیام شہرین متتابعین، پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ اے روزے آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، تو کئیاں نے سرٹیفکیٹ بنا لینے میں بڑا بیمار ہوں، تونی دے تھلے میرے پیڑ ہوتی، وہ یا دائی جانی ہے جانے گی تو یا پھر کوئی میڈیکل نرس جانے گی کہ میں پتہ لگ تونی تھلے پیڑ کس طرح دی، میں بڑا بیمار ہوں۔ تو اللہ نے پتہ ہے بکواس کرتا ہے، پھر تندرست اللہ نے بنایا، یہ بیماری کا سرٹیفکیٹ لے رہا ہے روزے تو بچنا سے۔ ادھر فرمایا بطور سزا 2 مہینوں کے روزے رکھنے، اس کے اندر چھٹی نہیں کرنی آمدن، ان بیمار ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جو چھوٹ ہے، ورنہ اللہ طول روزے رکھنے ہیں 2 مہینے۔ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ میاں بیوی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، یہ چھوہیں، یہ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو تعلقات ازدواجی قائم کریں، یہ مطلب ہے۔ پھر اللہ نے طرز فرمایا، فمن لم یستطع، جو 2 مہینوں کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو اللہ کا یہ فرمان ہے نا، اس کا یہ فور رہی ہے نا، طرز کر کے اور اس طرح کرو، اور چلو نہیں ہوتا تو اس طرح کر دیں، اور نہیں ہوتا تو اس طرح کر دیں۔ ہوں سمجھ لگی؟ رسول پاک کے پاس ایک شخص آیا صحابی، تو اس نے یہی مسئلہ پیش کر دیا، اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی ہے، روزے سن تو میں تعلقات قائم کر کے روزہ بھی برباد کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بہ جاؤ، پھر اندر میرے کو مسئلہ دسو، آپ فرمایا غلام آزاد کر لیں گا؟ اندر غلام ہے تو آپ غلام، باڑا بندہ میں تو کر، میرے کو تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا 2 مہینے روزے رکھ، آندہ جی روزے نہ لگے مصیبت ہوئی، روزے نہ دے جب پہ تو 2 مہینے 10 دے۔ اچھا، آپ مسکرا کہنے لگے، آپ نے فرمایا وہ جا مسکینوں نے روٹی کھوا، آندہ جی سارے پنڈ تو میں غریب ہوں، بہرہ چپ گئے۔ نبی مکرم کی خدمت میں علیہ صلوات اللہ السلام، کس نے ٹوکرا کھجوروں کا بطور ہدیہ پیش کیا، ہدیہ دینا جائز ہے، رسول کو بھی، مولوی صاحب کو بھی، امام صاحب کو، حاجی صاحب کو، امیر غریب کو تحفہ دیا جا سکتا ہے، حالانکہ تسی کوشش نہ کرا جائے، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ بندہ اس پینڈے پہ جائے پھر گل مکتی نہیں کسی پاس. کیوں جی؟ احتیاط رکھے تو نبی کریم نے فرمایا ٹوکرا لے جا تے پنڈ دے غریباں دے جا کے تقسیم کر دیں. کہنے لگا اللہ رسول سارے پنڈ تو میں غریب جی. آپ مسکرا پہ فرمایا جا لے جا گھر ہی کھا لو جا کے. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت عالم پیغمبر مسکرا پڑے کہنے لگے جا اللہ نے تینوں معاف کر چھڑا کھجوراں دا ٹوکرا بھی تینوں دے چھڑیا. تے کھجوراں خریدن جاؤ تو پھر پتہ لگتا پوچھا جی عارف صاحب نو کی با کھجور وکدی. ارشاد فرمایا جا رہا ہے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیوں ایسے کرنا ہے؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر ایمان رکھو کہ اس نے یہ قانون سازی فرمائی ہے. مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یہ کام کیا، اللہ نے جرم کی سزا دی، قانون بنایا، قرآن مجید نازل فرمایا گیا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. بیٹی بیٹی، ماں ماں، بیوی بیوی، یہ سب معاملات کو اللہ نے الگ الگ کیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، حدود کو نہیں مانتے، اپنی مرضی. جس دور میں کینٹ تھا تو راہ والی میں ایک چودھری صاحب دے پٹھیاں دا مالک سی. شریعت اسلام میں رسول کریم علیہ السلام نے 2 حقیقی ہمشیرہ ایک وقت نکاح میں تم نہیں رکھ سکتے. ان تجمعوا اختین، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اس طرح وہ رشتے 2، بیوی کی دوسری پانجی اگر لگتی ہو، بیوی بننے والی یعنی دوسری عورت، یعنی جو بیوی ہے وہ اگر خالہ ہے تو دوسری اس کی لگتی ہو پانجی، وہ ایک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. جو بیوی ہے اس کی اگر بھتیجی ہے وہ بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو چودھری صاحب نے وہ شادی کی ہے، اس کی سکی بھتیجے نکاح کی تھا، لوگ افطاری کر دیں جا کر. سموسے نا بڑے مزیدار، نہ گلاب جامن، تے منہ تے ہاتھ پھیر گھر آ گئے. قانون کو جو توڑنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب، جو ان کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے جو لوگ ہیں، اللہ اس کو کہنا نہ ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ جس کو میرا رب دردناک عذاب کہے وہ کتنا وہ سخت ہوگا، کتنی تکلیفیں ہوگی اس میں. اللہ میں معاف فرما دے. ارشاد ہوتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے رسول نبی مکرم کی مخالفت کرتے ہیں، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، اپنے فتووں کے ساتھ، اپنی ہیرا پھیری کے ذریعے جو بھی یہ کرتے ہیں، یہ برباد کر دیے جائیں گے، ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے. کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح سے پہلے لوگ برباد ہوئے. نام و نشان نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کوئی شے نظر نہیں آئی، مر کب گئے. ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انکار و کفر کرنے والے جو لوگ ان کے لیے رسوائیوں والا عذاب، ذلتوں کا عذاب. اللہ نے غلیظ بھی عذاب کہا، علیم بھی یعنی دردناک بھی کہا، بڑا بھی کہا، عذاب عظیم بھی کہا، عذاب مہین بھی کہا، ذلتوں والا، رسوائیوں والا عذاب. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ نے سب کو دوبارہ اٹھائے گا، یعنی قبروں سے مروں کو اللہ دوبارہ ان کو زندہ کر کے ان کو شکل و صورت دے کے زندگی عطا فرما کے حضور اپنے حضور پیش فرمائیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، 24 سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ ان کو بتائے گا جو وہ انہوں نے عمل کیے، جہاں جہاں جو نے کیا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے عمل، سارے کردار، سارے قول فعل یاد ہیں، وہ بھول گئے ہیں. ہم نے فلاں، آپ کو پتہ ہے اگر میں سوال کروں یہ پچھلے ہفتے تم نے سوموار والے دن شام کو کیا کھایا تھا؟ اس سے پہلے مہینے میں یعنی نومبر کے فلانی تاریخ کو آپ نے عشاء کے بعد کیا کہا تھا؟ کوئی یاد نہیں.
ارباں خرباں انسان، انہوں کی بولیاں، ان کے کام، ان کی ادائیں، ان کے قول، ان کے عمل، ان کی اچھائیاں، ان کی برائیاں، اللہ فرماتے ہیں اربوں خربوں لوگوں کے ہر قول انگ انگ ہمیں سب کچھ یاد ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر اللہ بتائے گا جس نے اٹھائے گا، بما، جو انہوں نے عمل کیا، تم نے یہ مذاق کیا تھا، ماں کو یہ ستایا تھا، تم نے علماء کا یہ مذاق اڑایا تھا، تم نے قرآن کی یہ مخالفت کی تھی، تم نے فلاں کی عزت پہ یہ حملہ کیا تھا، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ ان کو بتائیں گے۔ کیوں؟ احصاہ اللہ، اللہ نے یاد رکھا ہوا گن گن کے، ونسوہ، اور وہ بھول گئے، ان کو نہیں پتا ہم نے کیا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ اور شاہد ہے۔ قرآن میں یہ لکھا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، تم 3 ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 5 ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں، تم 6 بندے بیٹھ کے بات کریں، 7واں میں ہوتا ہوں، تمہیں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تم لوگوں سے کیمرہ بند ہو گیا، کمرے بند ہو گئے، گیٹ بند ہو گئے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اعضاء کو تمہارے خلاف شہادتیں، تمہارے اعضاء سے شہادت دلوانی ہے۔ اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں چلاک شاطر قسم کے لوگ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتوں نے گڑبڑ کی ہے۔ دسو، فرشتے گڑبڑ کرنے والے ہیں؟ یہ فرشتوں نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے نا، یہ ریکارڈ ٹھیک نہیں، ساڈے خلاف ہے، میرے رپورٹاں لکھتے رہنے، اللہ سن رہے ہیں، قادر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، اول آخر ظاہر باطن ہے، اور حلیم بھی ہے، بلّہ بردبار ہے۔ صدقے جہاں اللہ فرمایا اچھا جی پھر تسی کس طرح حاجی صاحب مطمئن ہوندے ہو، ایک کن ٹوٹا صاحب تسی کس طرح مطمئن، اے ہن کہے گا یا اللہ گل اصل چاہیے کہ انہوں نے بنا چھڈو پرا جو لکھا ہے، میرا وجود گواہی دے۔ وہ سمجھے گا کہ وجود کس طرح بولتے ہیں، پٹ کس طرح بولن گے، ہاتھ کس طرح بولن گے، تو قرآن نے بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، ہم ان کی زبانوں پہ ٹھپے لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ بولنے گے، ان کے پاؤں بولنے گے، سائیکل بھی میں ہی چکیا سی، تالا بھی میں ہی پنیا سی، فلاں حاجی صاحب دے تالے ایلفی بھی میں ہی پائی سی، پاندے نا لوگی حسد دے بغض دے مارے، دکاناں دے تالیاں چلفیاں پانیاں، وہ تے آئی ہے نا، تو تہاڈی موٹر سائیکل جڑی حاجی صاحب جمعہ پڑھنے جاتے تھے، جمعہ ہی چھڈ کے نہیں پڑھنا، موٹر سائیکل نویں نہ چکی، آدھے میں نہیں پڑھنا، دسو ہوں دسو قصور میں چکی، میں تو جمعہ پڑھا رہا، نویں سیمنٹ انہوں نے جمعہ پڑھنے جاتے سن تو پیار نہ کو لے کے نویں ہے تے حاجی صاحب دی مقدس ہے تو میں چلاں گا، ایک غصے ہو گئے۔ میرا بیٹا 1 to 5 سبحان اللہ، اور دوسرے بھائی دی 1 to 5 جمعہ پڑھن گیا، تو جمعہ پڑھ کے آتے ہو کہ پیار نہ کو لے گئے، جنہ لے گئے واپس نہیں کہہ دی، پانی سبحان اللہ میں۔ مینو کرسچن نے سوال کیا تھا کینٹ کے حوالے سے، ان کا پادری تھا وہ، ہم نے وہ مسجد میں سیاح آدمی بابا مینو ویسے بنے پادری گل تو دسو، میں دسو مسجد بنانے والے کون ہے؟ مسلمان۔ جمعہ کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان۔ جمعہ پڑھانا کون ہے؟ مسلمان۔ تے گڈیاں کون کھڑتا ہے؟ یامے دا دور سی نا بڑا شاندار، نواں یامہ وہ دے سامنے کسی لے آن کے کھلا رہا، اندر ٹر گیا جمعہ، تے جڑا کیڑے سے سی وہ آ گیا تے بابے نے آندا بہو ہی آیا نا تے دسیا جی بھار ہی لے گئے، اور بابے نو کی پتہ بھا کون ہے تے بہو کون ہے، وہ دے سامنے یامہ لے گیا، جمعہ پڑھ کے وہ آیا تو آخر لگا جی میری گڈی اے وہ بھار ہی لے گئے، وہ کہڑا بھا گڈی تے میری اے جی وہ بھار ہی سن، بہو نے انداز چھڑے بھار ہی لے گئے، کون سمجھ لگ رہی؟ مینو کہ تھانے دار نے گل سنائی، پولیس مین نے 1 to 5 گڈی نویں جو نہ رکھی بزرگاں یا انہاں بڑیاں نے رکھی ہے، اے کتب بھی رکھی بڑی، وہ کھلار کے نا گڈی انہوں سارے تالے، وہ سنگل والا بھی تو دوسرا بھی مار مور کے نہ وہ کچہری جانا سی، ہوں چور بڑا سیاح اس سمجھتا جڑا اینا انتظام کیا اس جھٹ لانا ہے، چھیتی نہیں آن لگا، تو اتنے پولیس مین جڑا کھلوتا سی چکر جا لا کے کہنے لگا گل ہے
میں چابی گھر بھول گیا. یہ گڈی اپنی ثابت کی نا, میں نہ چابی گھر بھول گیا تو میں ذرا نہ وہ نہیں کھوتی رہی بعد میں چابی میکر نو پتہ کر کے آواں تاکہ میں تالا کھلا لا. تو اس چکر ہی دینا سی. وہ گیڑا شیڑا لا کے کہنے لگے وہ تو اج آیا نہیں. تو ادھر پیک اپ لیا کرائے تے, آندا چلو میں گڈی گھر ہی لے جانا. تو وہ چونکہ آیا نہیں تو اتنے کھول لیں گے. چلو ٹھیک ہے. اسی علاقے بھی نال لگا, دو بندے اور لا کے 1 to 5 اتر آ کے لے گئے. وہ کچہری تو کھپ کے آیا تو آندا جی میری گڈی تو وہ باور ہی لے گئے. وہ چابی گم گئی سی نا. انہیں چابی تو میرے کو ہوں یہ چکر جڑے اللہ فرما دے میں دساں گا دلیلا چابی تے گڈی بھی ہوتی تو نے چکر چلایا. اے اللہ میں ہر شے پہ گواہ ہوں. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ ہر شے پہ گواہ ہے. جب ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, پھر وہ قرآن کے الفاظ ہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہے گا اور میں تو ذلیل و تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے چکر چلا رہا, تم کیوں بولتے ہو؟ تو پھر اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہم نہیں بول رہے, اللہ بلا رہا ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے کو بلانے کی قوت رکھتا ہے, بلوا سکتا ہے. وہ تو کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. اگر وہ تنا بول سکتا ہے, پتھر بول سکتا ہے, جس پتھروں کو کلمے پڑھا دیتے تو پٹ نو بلوانا کیڑا مشکل. اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے. ارشاد ہوتا جی والذین یظاہرون من نسائہم, وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں. یہ ساری تعریف میں نے آپ کو بتا دی. زہار کیا ہوتا ہے؟ کسی خامد کا بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینا. اپنی بیویوں سے جو زہار کرتے ہیں ثم یعودون, پھر وہ پلٹ آتے ہیں, ریورس ہوتے ہیں, اپنا نقطہ نظر واپس لینا چاہتے ہیں. لما قالوا, جو انہوں نے کہا. فتحریر رقبہ, تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے گا, غلام آزاد کرے. من قبل ان یتماسا, اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, چھوئیں یا ازدواجی تعلق قائم کریں. ذالکم توعظون بہ, یہ ایسا مسئلہ ہے تمہیں واعظ کیا جا رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے. فمن لم یجد, جو شخص مالی قوت نہ پائے, غلام آزاد نہ کر سکے, فصیام شہرین متتابعین, پس 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہیں. من قبل ان یتماسا, اس سے پہلے کہ میاں بیوی کو ہاتھ لگائیں, چھوئیں یا ازدواجی تعلق قائم کریں. فمن لم یستطع, جو یہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا, فاطعام 60 مسکینہ, پھر کھلانا ہے 60 مسکینوں کو کھانا. 60 60 ہے, 60 یا 60 ایک ہی شے. یہ نسبی حالت ہے, وہ رفعی حالت ہے, یہ نحوی بات ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ, اس لیے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے رسول پر یقین و ایمان رکھتے ہو. وتلک حدود اللہ, یہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو نہیں مانتے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی, کبتوا, وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. کما کبت الذین من قبلہم, جس طرح کے برباد ہلاک کر دیے گئے وہ کافر جو ان سے پہلے گزرے تھے. وقد انزلنا آیات بینات, ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں. وللکافرین عذاب مہین, انکار کرنے والوں کے لیے, کافروں کے لیے ذلتوں اہانتوں والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, وہ دن یاد کرو جس دن اللہ تمام کو اٹھائیں گے, یعنی دوبارہ بحال کریں گے, زندہ کریں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, پھر اللہ ان کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے. احصاہ اللہ نسوہ, اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں قول فعل عمل یاد رکھے ہیں اور وہ اس کو بھول چکے ہوں گے. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے, گواہ ہے.